BBC کے ناظرین کو کراچی سے شمائلہ خان کا سلام۔ BBC آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہے جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لاک ڈاؤن کے دوران شوبز کی شخصیات کیا کر رہی ہیں۔ آج اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی مشہور ماڈل اور اداکارہ آمنہ شیخ۔ ویلکم آمنہ، یہ بتائیں کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو فار ہیونگ می شمائلہ، میں خیریت سے ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ دعوت دی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کی گئی ہے اس نے آپ کی زندگی کو کتنا متاثر کیا ہے؟ ذاتی طور پہ میری جو عام سمجھ لیں پریفرنس ہے اس کے حساب سے ہی ہے سوشل ڈسٹینسنگ، بیکاز اٹ گیوز یو اے ٹائم ٹو فوکس آن تھنگس دیٹ آر امپورٹنٹ ٹو یو، اور وہ ہے آپ کی اپنی فیملی، ان کی ڈیولپمنٹ، ان کی نیڈس، آپ کی اپنی نیڈس، اور کام کے حوالے سے ٹو ڈو دا کائنڈ آف ورک دیٹ ایکچولی میٹرز ٹو یو اینڈ میکس این امپیکٹ۔ باقی جہاں تک کام کے حوالے سے تھوڑی بہت ٹریولنگ اور آنا جانا جو تھا وہ افیکٹ ہوا ہے، لیکن ایک قسم کا آپ کو جو ہے موقع ملا ہے ٹو ریکریٹ ویز آف ڈوئنگ ورک اینڈ ریکریٹنگ ویز آف لیونگ اے لائف۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ لاک ڈاؤن کے دوران آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ پہلے میں باہر جم وغیرہ جایا کرتی تھی، کچھ کلاسز ہیں وہ کر رہی تھی، یوگا کرتی ہوں، لیکن اب لاک ڈاؤن کے بعد میں نے اپنے کچھ قریبی دوستوں کے ذریعے کچھ ریسورسز مجھے ملی ہیں جو کہ آن لائن ریسورسز ہیں، تو میں ان کو استعمال کر کے جتنا فزیکل موومنٹ، اسٹریچنگ، جو میری کچھ روٹینز ہیں اپنی فزیکل ہیلتھ کے لیے وہ کرتی ہوں، اور ساتھ میں میرے بڑے بڑے ٹوٹکے بن رہے ہوتے ہیں گرم پانی میں جنجر، کالی مرچ، لہسن، شہد اور سٹرس کی کچھ چیزیں یہ میں پیتی ہوں، اور پھر میری بیٹی اٹھ جاتی ہے اور پھر اس کی ساری روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سے ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ ہر۔ وی ہیو اے ہول اسکیجول جس میں اس کا فزیکل ایکٹیویٹی ہے، اس کو یوگا کراتی ہوں، اسٹریچنگ کراتی ہوں، پھر ہم ساتھ میں ناشتہ بناتے ہیں، ناشتہ کھاتی ہے اور میں اس کو کمپنی دیتی ہوں، اور باقی پھر ہماری پڑھائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ سارے پیرنٹس جو ہیں اس لاک ڈاؤن میں دے آر دا ہیروز، کیونکہ along with of course ہمارے ڈاکٹرز اور فرنٹ رنرز اور سارے جو ہمارے لوگ لگے ہوئے ہیں زندگیاں بچانے میں، گھر کے اندر ماں باپ آر دا ہیروز، کیونکہ آئی ایم شیور ہر ایک نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کے بچوں کی روٹین جو ہے وہ جو ہے فلفلنگ رہے، بالکل ہی سمر ویکیشن نہ ہو جائے۔ اور پھر آپ کی نظر میں آیا ہوگا کہ میں نے شروع کے دنوں میں ہی، لاک ڈاؤن کے شروع کے دنوں میں ہی اپنا ایک پورٹل لانچ کیا ہے، آن لائن پورٹل جس کا نام ہے میسا ماما، اور اس کی وہ بھی ایک ایجوکیشن اور لرننگ کا پلیٹ فارم ہے، تو اس پہ میرا دھیان ہوتا ہے، اس پہ میں کافی کام کر رہی ہوں، تو وٹ ایور پاکٹس آئی گیٹ ڈورنگ دا ڈے آئی ورک آن دیٹ۔ باقی میرا اپنی بیٹی کے اراؤنڈ بھی پورا گھوم رہا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد کیونکہ ہم پہ اتنی ذمہ داری آ گئی ہے تو دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور فل اسکیجول چل رہا ہے، ایوری ڈے از اے فل اسکیجول، الحمدللہ۔ تو اٹس اے بلیسنگ، وی آر ان اے بیٹر گڈ پلیس الحمدللہ۔ جو گھر پہ ہیں وہ نو ڈاؤٹ الحمدللہ بڑا کرم ہے اللہ کا کہ ہم سیف ہیں اور ہم یہ سب کر سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ تو لاک ڈاؤن کے دوران آپ کون سی فلمیں، کون سی موویز دیکھ رہی ہیں، کچھ بتائیں گی؟ اچھا، اس سوال کا جواب شاید آپ محظوظ ہوں اس بات سے، لیکن یقین کریں میں نہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، نہ کوئی فلمیں دیکھ رہی ہوں اس لاک ڈاؤن کے دوران۔ میرا جو سنگل فوکس ہے آپ سمجھ لیں وہ اپنا یہ پلیٹ فارم کھڑا کرنا ہے جو آن لائن ویب سائٹ اور ویب پورٹل میں ڈیولپ کر رہی ہوں اس کی طرف ہے، تو اس کی ریسرچ جو ہے
ریسرچ مٹیریل جو ہے میں اس پہ زیادہ دھیان دے رہی ہوں, وہ زیادہ دیکھ رہی ہوں. روٹین میں وہ ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ اپنے آپ کو پرووائڈ کروں, لیکن اس طرف آنیسٹلی میرا دھیان بھی نہیں ہے اس طرف, وچ از وائی آئی ایم ناٹ انکلائنڈ ٹو دیٹ دیز ڈیز. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ڈرامے ریپیٹ ہو رہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. بہت سارے میسیجز آپ لوگ سب کرتے ہیں میرے سارے پلیٹ فارمز پہ کہ ایسا ہم مات دیکھ رہے ہیں دوبارہ, ہم جیکسن ہائٹس دوبارہ دیکھ رہے ہیں, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ آج تک سارے ڈرامے جو ہیں وہ ریپیٹ پہ دیکھے جاتے ہیں. انسٹاگرام پہ آپ نے اپنی بیٹی میسا کے ہمراہ اردو کی کہانیاں پڑھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ 2 ہفتہ پہلے جب یہ سارا لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا, تب میں نے ایک انیشیٹو جو ہے وہ لانچ کیا انسٹاگرام کے ذریعے, جو کہ اردو کی کہانیاں بچوں کے لیے وہ پڑھنا, اور اس میں میسا کی انوالومنٹ بھی بہت حد تک ہے. میں اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ یہ ایکٹیویٹی کرتی رہی ہوں. اس کی لانچ جو تھی وہ ظاہر ہے میں چاہ رہی تھی کہ اس کی ایک شکل نکلے پھر میں لانچ کروں, لیکن ود کرونا جو حالات ہمارے سامنے آئے اس سے میں نے بہتر سمجھا کہ وائی ناٹ جسٹ گو ہیڈ اینڈ ٹیک اے ڈیپ ڈائیو انٹو دس ورلڈ, کیونکہ میں ویسے بھی تیاری پکڑ رہی تھی یہ کرنے کی. تو مجھے ایک موقع مل گیا, سمجھ لیں یا ذریعہ مل گیا, اور مجھے ایک سینس آف رسپانسبلٹی فیل ہوئی کہ جب اتنا کچھ کانسیپٹ بنا لیا ہے تو بسم اللہ کریں, شروع کریں. ناؤ از دا ٹائم, ایوری بڈی نیڈز اے ریسورس رائٹ ناؤ. تو ان کہانیوں کا اور ان ویڈیوز کا فیڈ بیک کیا آ رہا ہے؟ اردو کی طرف دھیان, انٹرسٹ اور شوق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے بچوں میں, اور سب پیرنٹس جو فیڈ بیک دے رہے ہیں وہ جب میں سنتی ہوں کہ ہم تو روزانہ انتظار کرتے ہیں آپ کی اسٹوری کا, اور ہمارے لیے یہ ایک بیڈ ٹائم روٹین بن گئی ہے, یا ہمارے دن کے اسکیڈول کا ایک باقاعدہ حصہ ہے یہ, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ الفاظ پکڑ رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں. آئی مین دیر از نتھنگ لائک اٹ. اور اس سے مجھے اور زیادہ موٹیویشن مل رہی ہے کہ جو چیزیں میں نے اتنے عرصے سے سوچی نہیں ہیں اس کو فوراً مجھے ان سب پیرنٹس کو اور بچوں کو اور گلوبلی سب کو میسر کرنا ہے. میسا ماما کے نام سے آپ نے جو اپنی ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے, اور اس کے علاوہ آپ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں, آپ ان سب چیزوں کا کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں؟ ہماری شروعات اردو لینگویج سے ہے, تو ایک باقاعدہ لیگ جو ہے میسا ماما کا برانچ جو ہے وہ اردو لرننگز پہ ڈیڈیکیٹڈ ہے, اور یہ ایک طویل یعنی اٹس ناٹ اے ون ٹائم تھنگ. یہ جس طرح سے ہم لینگویجز سیکھتے ہیں یا کوئی بھی میتھس سائنس سیکھتے ہیں, اٹس اے ڈیلی کمٹمنٹ ٹورڈز لرننگ. تو یہ جو پورٹل ہے اٹس آلموسٹ لائک اے ای اسکول فار اردو لرننگ, اور ہم اپنی اوتھینٹک یونیک ٹوائز اور انٹریکٹیو گیمز سب ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ. اٹ ول بی اے لائف اسٹائل پلیٹ فارم آلسو کیٹرنگ ٹو our children, our young adults and to parents. لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کا کہنا ہے کہ خاص طور پر ماؤں کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی مشکل ہو گئی ہے, کام بڑھ گیا ہے. آپ ایک ماں ہونے کے ناطے دیگر ماؤں کو کیا مشورہ دیں گی کہ وہ بچوں کو بزی رکھنے کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ So what I would advise, یا جو چیزیں میں نے ٹرائی کی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ بڑا ایک concentrated focus 30 minutes بچوں کو ایک چیز پر لگائیں, and then break it. After 30 minutes just break that concentration and یا تو physically کوئی چیز کریں, موومنٹ کریں, یا ایک ساتھ کوئی میٹھا تیار کر لیں, کوکیز بنا لیں, یا پانی دے دیں پودوں کو for 10 minutes, do something else completely. ٹھیک ہے, اپنے یہ سائیکل کو کوئی بھی ایکٹیویٹی کو آدھے گھنٹے کے بعد بریک کریں تھوڑی دیر کے لیے, اور پھر واپس اس ایکٹیویٹی میں جائیں. سو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی جو آپ تھکیں گے, آپ مینٹلی تھکیں گے نہیں, آپ ویئر آؤٹ نہیں ہوں گے, بور نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کانسٹنٹلی اسٹیمولیٹ ہو رہے ہیں دوسری چیزوں سے بھی. سو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں, اپنے انٹیک پہ دھیان دیں. میک شور کہ آپ کے بچے جب کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ پانی کی بوتل ہو, فروٹ ہو, اسنیکس آس پاس ہوں تھوڑے, تاکہ وہ اس کو ایکسکیوز نہ مانے کہ بھائی مجھے تو بھوک لگ رہی ہے, اب میں یہ کام نہیں کر سکتا, تو جسٹ بی مائنڈفل. اس سے آپ
آپ سے بھی تھوڑا سا اگر آپ پلان کریں گے نا اور تھوڑا اسکیجول ریگولیٹ کر دیں گے تو آپ پہ پریشر تھوڑا ہٹ جائے گا. تھینک یو آمنہ. امید ہے آپ کے جو مشورے ہیں وہ دوسری ماؤں کے بہت کام آئیں گے. یہاں ہم آپ سے لیں گے اجازت. بہت شکریہ BBC کو وقت دینے کے لیے.